بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجرات سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس چار پارٹس ہیں جو کہ ہمیں کور کرنے ہیں سورہ الحجرات میں. سب سے پہلے تعارف، پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، تھرڈ پارٹ ٹرانسلیشن، اور فورتھ ٹیچنگز ہیں اور میسج ہیں. انٹروڈکشن کے اندر الحجرات، حجرات اور ہجرا، ان سب کی میننگز لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. ڈویلنگ، چیمبر، روم، انر اپارٹمنٹ اور ریزیڈنٹ پلیس. ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آ، اس کے علاوہ سورہ الحجرات کے یہ نام بھی ہو سکتے تھے: دی چیمبرز اور دی ڈویلنگز. یہ دو نام ہو سکتے تھے جو کہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 4 میں خود بتایا گیا ہے، جو کہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. Verily those who call you from behind the dwellings, most of them have no sense. یہ جو آپ کو ہجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. یہ بندی صورت ہے اور اس کے اندر 18 آیات ہیں. دو رکوع ہیں جس کے اندر سے پہلے رکوع کے اندر 10 آیات ہیں اور دوسرے رکوع کے اندر 8 آیات ہیں. پارہ نمبر 26 ہے اور پارے کا نام حمیم ہے. 9 ہجری کے اندر یہ نازل ہوئی اور اس سال کو ایئر آف ڈیپوٹیشنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال. اس سورہ کے اندر ہمیں کریکٹر بلڈنگ اور مینرز کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. مین سبجیکٹس آف سورہ الحجرات، یعنی ہم اس سورت کے اندر جو مین پوری جو اوور آل ٹاپکس پڑھنے والے ہیں وہ ان 3 پوائنٹس پہ بیس کریں گے. اس کو ہم سمری بھی کہہ سکتے ہیں. ریسپیکٹیبل بیہیویئر ٹوارڈز ہولی پروفٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت سے پیش آنا. آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک یہ بتایا جائے گا. پھر اس کے بعد کس طرح سے مسلم امہ کو یونائٹ کیا جائے، یہ آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک بتایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ریفارمز کے بارے میں بات ہوگی. ریفارمز یعنی لاز اور مورلز. سمری، سورہ الحجرات کی سمری یہاں پہ دی ہوئی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. دی سورہ واز ریویلڈ ان لیٹر ڈیز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم when the Islamic State had established itself and the Muslims were in need of a code of conduct for their social behavior. یہ سورہ جب نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر لیا تھا اور اب مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کے پاس کوڈ آف کنڈکٹ ہو، یعنی کوئی لا ہو جس کے ذریعے سے وہ سوشل بیہیویئر کو صحیح سے چلا سکے. This surah has laid down broad principles that should govern the social life of the Muslims. اس صورت کے اندر براڈ پرنسپلز بتائے گئے، یعنی اصول بتائے گئے ہیں جس سے مسلمان اپنی سوشل لائف کو گزار سکیں. The opening part describes the etiquette to be observed when visiting the Holy Prophet. آیت کے پہلے سورت کے پہلی 5 آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آنا چاہیے جب ان کے پاس وزٹ کر رہے ہو، کس طرح سے ان کے سامنے بولنا چاہیے اور ان کی موجودگی میں کس طرح سے بولنا چاہیے. Then it prohibits certain acts that give rise to social evils and mutual disputes. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے، کچھ اقدامات بتائے گئے ہیں جو کہ معاشرے کے اندر بری چیزوں کو جنم دیتے ہیں. اور میوچل ڈسپیوٹس بتائے گئے. میوچل ڈسپیوٹس یعنی دو بندوں کے آپس میں مسئلے مسائل. If any dispute arises, the Muslims are directed to make earnest efforts to bring reconciliation and harmony between quarreling groups. مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر دو آپس میں لڑ جائیں، دو گروپ آپس میں لڑ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے معاملات کو حل کریں اور ان کو لڑنے سے روکیں. It is declared in unequivocal terms that all claims of superiority on the basis of race, nation and language are false. یہ بتایا گیا ہے کہ
ریس کی بنا پہ، ملک کی بنا پہ یا زبان کی بنا پہ کوئی سپیریئر نہیں ہوتا ہے. دی سول criterion for determining one's rank in the society is his piety. کسی کو کسی کی رینک معلوم کرنے کے لیے اس کے تقوی کا پتہ ہونا چاہیے. Towards the end اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے it is clarified that it is not enough to one's salvation to declare his belief orally. اور یہ کافی نہیں ہے کہ صرف خالی orally ہم کہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اسلام کو اپنے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی جو انہوں نے پیش کی ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انکنڈیشنلی مکمل کرے. انکنڈیشنلی کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنی مرضی سے نہیں، بنا کسی وجہ کے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے وہ ورس نمبر 4 سے لیا گیا. اب ہمارے پاس ٹرانسلیشن پارٹ ہے. سب سے پہلی آیت ہے ہمارے پاس یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. O you who believe, do not forward Allah and His Messenger and fear Allah. Verily Allah is all hearing, all knowing. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہل نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، ان میں ان کا ایک سردار چننا تھا. ایک تھے اقرا بن حبیز اور دوسرے تھے کعبہ بن مباد. During their stay in the presence of Holy Prophet, Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar radiallahu ta'ala and I started discussing that who should be appointed as the head of the tribe. Each one of them came up with different suggestions and arguments. While arguing in favor of their suggestions unintentionally, their voices became loud. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہی آپس میں ڈسکشن کے اندر ان کی آواز بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ آیت کا نزول ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ٹرانسلیشن انگلش کے اندر لکھی ہوئی ہے اٹ از مچ بیٹر دین دی بیفور، اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا بالکل. او یو ہو بلیو میک ناٹ اے ڈیسیژن ان ایڈوانس بیفور اللہ اینڈ ہز میسنجر. یعنی پہلے ان سے پہلے کوئی فیصلہ یا ان سے پہلے کوئی پہل نہ کرو. اینڈ فیئر اللہ ویریلی اللہ از آل ہیئرنگ آل نوئنگ. اب اس سے ہمیں کیا میسج ملتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس 5 تعلیمات ہیں جو ہمیں اس سے ملتی ہے. سب سے پہلی کہ پہل نہیں کرنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا. یعنی in every act of life، پوری زندگی کے اندر prohibited to go ahead of the holy prophet while walking to him. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چل رہے ہو تو ان سے آگے نہیں چلنا. سیم ٹو ریلیجیس اسکالرز. اب اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اس طرح سے ادب کریں ان کا بھی. اور ٹرو رسپیکٹ یعنی اصل لفظوں کے اندر جو عزت دینی چاہیے وہ. اس کے بعد رسپیکٹیبل بیہیویئر. اب رسپیکٹیبل بیہیویئر جو اسپیسیفک ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ 2 ہے. ایک تو پہل نہ کرو اور دوسرا دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو. دوسری آیت ہے ہمارے پاس یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. O you who believe, raise not your voices above the voice of Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor speak aloud to him in talk as you speak aloud to one another, lest your deeds should be rendered fruitless while you perceive not. اس کے اندر بتایا گیا
کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر نہ ہو۔ اب اس سے ہمیں چار سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو زور سے نہ بولیں، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ، جانے کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذکر ہو رہا ہو کوئی کسی مجلس میں اور کسی اور جگہ پہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زور سے نہ بولیں اس وقت۔ اور اسی طرح سے علماء کرام اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیں یہ سلوک کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ should be calm and attentive while recitation of ahadith of holy prophet، یہ ہم نے فرسٹ کے اندر کر لیا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے وہ احادیث ہو یا کوئی مجلس ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم پرسکون ہو کے بیٹھیں اور توجہ دیں جو بات ہو رہی ہے۔ should be careful about our deeds، اور اپنے اعمال کے بارے میں کیئرفل رہیں۔ ریسپیکٹیبل بیہیویئر ٹوارڈز ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے بھی ہمیں دو سبق ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، دو اسپیسیفک کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور سیکنڈ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گفتگو نہیں کرنی جیسے کہ ایک عام انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ Verily those who lower their voices in the presence of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, they are the ones whose hearts Allah has tested for pity. For them is forgiveness and a great reward. بے شک جو لوگ اپنی آواز رسول اللہ کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا پڑھتے ہیں۔ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے کہ جب صحابہ کرام اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپس میں بہت دھیمی آواز سے بات کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری بات ہوتی ہے ایکسیپشن، حضرت ثابت بن سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ Verily those who call you from behind the dwellings, most of them have no sense۔ بے شک جو لوگ آپ کو ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 4 اور 5 کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ The delegation of Banu Tamim had reached Medina at noon time۔ بنو تمیم کا جو قبیلہ تھا وہ دوپہر کے وقت میں مدینہ پہنچا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ They started shouting from behind the chambers and calling Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to come out for them by saying یا محمد اخرج الینا۔ اب یہاں پہ 5 باتیں تھی جو انہوں نے بہت غلط کی۔ پہلی بات کہ انہوں نے نامناسب وقت پہ، غیر مناسب وقت پہ انتظار نہیں کرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ ریزیڈنسی پہ چلے گئے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور باہر سے ہی پکارنا شروع کر دیا، اور سب سے بری بات کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے بلانا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ جو ایک میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے پاس بھی اگر ہم ملنے جائیں تو یا تو فجر سے پہلے کا وقت ہونا چاہیے، نہیں، اب یہاں پہ وہ وقت لکھے ہوئے جن وقتوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے پاس بھی ملنے نہیں جائیں۔ فجر سے پہلے والا وقت، ظہر کا وقت اور عشاء کے بعد والا وقت،
یہ تین وقت ہیں جس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے یہاں وزٹ نہیں کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نام سے نہیں پکارنا چاہیے، اور نہ غیر مناسب وقت پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسیولائزڈ مینر ہے. ریسپیکٹیبل بیہیویئر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اوور آل ہم آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک جو ہم نے پڑھے ان کو اب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ پہل نہیں کرنی. سیکنڈ ہم نے پڑھا کہ ہمیں عزت دینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے، اور اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات نہیں کرنا جیسے ایک عام انسان سے بات کرتے ہیں. اور ففتھ یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں ان کو پکارنا چاہیے، اور غیر مناسب وقت میں نہیں جانا چاہیے. اب ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ریسپیکٹیبل بیہیویئر اور فاربیڈن ایکشنز. اور کویشچن اس طرح سے آ سکتا ہے، واٹ آر دی ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز آف ریویلیشن آف سورہ الحجرات. تو اس کے اندر ہم نے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پڑھے ہیں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 4 اور 5 کے، وہ ہم لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد ہے what types of directions in respect of holy prophet. اب directions in respect of holy prophet کے اندر ہم لکھ دیں گے جو کہ ہم نے اوور آل ابھی لاسٹ میں پڑھا آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنا چاہیے وہ، اور ان کے بارے میں بتانا ہے. اب آیت نمبر 6 ہے یہ، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. O you who believe, if a sinful person comes to you with any news, verify it, lest you should harm people in ignorance, and afterwards you become regretful. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم کو بے خبری سے نقصان نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پہ پریشان ہونا پڑے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس آیت کا ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر دو ارشادات نقل کیے جاتے ہیں. پہلا ارشاد یہ ہے کہ ابن خطیر نے جو رپورٹ کیا گیا، اٹ از رپورٹڈ ان مسند بن حنبل کے اندر بتایا گیا ہے دیت حرید بن زرار بن ابی زرار، جو کہ بنو مستلق کے سردار تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ان کو اور زکوٰۃ دینے کا کہا. انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں، اپنے گاؤں جاؤں، اپنے قبیلے جاؤں گا، اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ دیں گے یعنی میری دعوت کو قبول کرنے کے بعد، تو ان لوگوں کی زکوٰۃ میں جمع کر لوں گا اپنے پاس، اور ایک مقررہ وقت پر مقررہ مہینے کی تاریخ پر آپ کلیکٹر کو بھیج دیے گا میرے پاس، تاکہ وہ زکوٰۃ میں اس کو دے سکوں. اب ہوا یہ جیسے کہ حرید نے کہا تھا، حرید بن زرار نے کہا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد وعدے کے مطابق حرید نے جب زکوٰۃ اپنے ماننے جو اسلام کی طرف آ گئے تھے ان سے جب جمع کر لی، اور پھر کلیکٹر وقت پر نہیں آیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا، تو وہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے کسی وجہ کے باعث، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدے کو توڑے. حرید expressed his fear to other leaders of the new Muslims. حرید یہی بات اپنے دوسرے جو قبیلے کے سردار بنے ہوتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں.
اینڈ وانٹڈ them ٹو گو ٹو دی ہولی پروفٹ، اور چاہتے ہیں کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. جبکہ دوسری جگہ یہ ہوا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا ہوتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے پرانے دشمن ہیں، تو وہ یہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو مار دے. اسی خوف کی وجہ سے وہ مدینہ واپس آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں آئے اور انہوں نے خالد بن ولید کی زیر نگرانی میں ایک دستہ بھیجا. اور دوسری جگہ پہ یہ تھا کہ حریث بن زرار اپنے لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے تھے. مدینہ کے قریب ہی وہ دونوں آپس میں ملے تو حریث نے پوچھا اس سے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں. حریث نے کہا کس مقصد سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ولید بن عقبہ نے ہمیں بتایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کو قتل کر دیں. حریث کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ولید میرے پاس نہیں آیا اور نہ ہی ولید کو میں نے دیکھا ہے. سنس نو ایمبیسڈر ہیڈ کم، اسی وجہ سے کوئی بھی ہمارے پاس آیا نہیں ہماری مقررہ جگہ پر مقررہ وقت پر. تو ہم نے یہ سوچا کہ کسی بنا پہ کسی وجہ کی بنا پر ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم خود یہاں پہ آئے ہیں. یہ وجہ تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی. اب دوسری جگہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ولید بن عقبہ جب وہاں جاتے ہیں تو جو قبیلہ ہوتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے وہاں پہ. تو اسی وجہ سے وہ جو ان کا ویلکم کرنے کا انداز ہوتا ہے اسی سیٹلمنٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. وہ ولید بن عقبہ وہ دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید اس کو مارنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی ان سے پرانی دشمنی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ واپس لوٹ جاتا ہے اور اپنے سسپیشن کے مطابق بتاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے اور مجھے مارنا چاہتے ہیں. یہ سارا واقعہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں کہ وہ تھورو انویسٹیگیشن کریں سو دیٹ اپروپریٹ میجرز could be taken، تاکہ معاملے کی صحیح سے تحقیقات ہو سکے. خالد بن ولید جاتے ہیں سیٹلمنٹ کی جگہ پہ ایٹ نائٹ اینڈ ان کیمپ دیئر. تو خالد بن ولید جاتے ہیں وہاں پہ اور دیکھتے ہیں رات میں وہاں پہ. He selected a few of his men and sent them secretly as spies into the location to investigate. اور اپنے کچھ بندوں کے اندر بھیجتے ہیں کہ جا کے وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے اندر. جب وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے رپورٹ آتے ہیں کہ بہت سارے وہاں قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ریگولر پریئرز اور نمازی بھی ہو گئے ہیں، 5 وقت کو زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اسلام کے خلاف ہو. تو خالد بن ولید واپس آتے ہیں اور یہ سارا واقعہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. دس واز ریویلڈ آن دیٹ اوکیزن. یعنی یہی ساری وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی. یہاں پہ یہ مقصد ہے اس کا. Narrated in Ibn Kathir with refer to Musnad Ahmad that Haris bin Zarrar, head of tribe Mustalik, came and accepted Islam. Zakat for collection Walid bin Uqba. 2 narrations. یہاں پہ 3 باتیں ہوئی. یعنی ہم نے تو یہ پڑھا کہ حارث بن زرار تھے جو بنو مستلق کے سردار تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے ولید بن عقبہ کو بھیجا گیا اور اس واقعے کی 2 ارشادات نقل کیے جاتے ہیں.
اب کور میسج جو ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خبر کی تحقیق کریں کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے. On the basis of these words, it may be ruled that if a sinner, wicked, or corrupt person complains about any person or nation or accuses them of any wrongdoing, it is not lawful to act upon the sole information or evidence of such a person without making a thorough investigation. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایک گناہ گار شخص، کوئی چلاک، کوئی غلط شخص اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلومات دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تھورو انویسٹیگیشن لیں پہلے کوئی ایکشن لیے بغیر. مطلب کوئی جس کے خلاف اس نے جو بات کہی ہے آ، اس اس پہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تھورو انویسٹیگیشن کر لیں، مطلب اچھی طرح سے پہلے معلومات حاصل کر لیں. یہ آیت نمبر 7 ہے میرے خیال سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. And know that among you there is the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. If he obey you in much of the matter, you would surely be in trouble. But Allah has endeared the faith to you and has beautified it in your hearts, and has made disbelief, wickedness, and disobedience hateful to you. Such are they who are rightly guided. ترجمہ: اور جان لو کہ تمہیں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مانے تو تم پر مشکل پڑ جائے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے، اور تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمارے پاس ہے کہ پروفٹ آسکڈ فار سجیشنز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کیا کرتے تھے. میجورٹی ٹو فائٹ، فیو ٹو ویریفائی دی رپورٹ. اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنا مشورہ دے سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے یا اجازت کے بعد، before the holy prophet, after his permission, allowed to place a suggestion before the holy prophet after his permission, but they should not suppose that all their suggestions will be accepted by him. صحابہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے مشورے بتا دیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے سارے مشوروں کو قبول کیا جائے. Similarly to we all. اب اس میں جو پراپر بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ مشورے ہمیں دے دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے مشوروں پہ عمل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. آیت نمبر 8. This is a grace from Allah and His favor, and Allah is all knowing, all wise. یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. And if two parties or groups among the believers fall to fighting, then make peace between them both.
But if one of them outrages against the other, then fight against the one which outrages till complies with command of Allah. Then, if it complies, then make reconciliation between them justly and be equitable. Verily, Allah loves those who are equitable. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو، صلح کرا دو. پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو ان سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کور میسج: Try for peace by removing the core cause of dispute. ہمیں چاہیے کہ ہم معاملے کو سلجھا دیں اور اس گروپ کو سپورٹ کریں جو کہ صحیح جگہ پہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. Translation: The believers are nothing else than brothers in Islamic religion. So make reconciliation between your brothers and fear Allah that you may receive mercy. مومن تو سب بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. Forbidden actions in Surah Al-Hujurat آیت نمبر 11 اور 12. یہ وہ عمل ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے معاشرے میں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں. میوچل رائٹس اینڈ مورلز آف سوسائٹی ورس نمبر 11 اور 12، ان دونوں کے اندر یہ بھی ہے. The beginning part of this surah laid down the Prophet's rights and the etiquettes to be observed when dealing with him. Then surah has started mentioning the mutual rights and good manners for the general body of Muslims to be observed among themselves. وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے پارٹ کے اندر سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے وہ بتایا گیا، دوسرے پارٹ میں پھر بتایا گیا ہے کس طرح سے مسلمانوں کو آپس میں ملنا چاہیے، آپس میں کس طرح سے معاملات کو حل کرنا چاہیے. The injunctions laid down the preceding two verses related to the collective reformation of the society. Verse number 11. Now the current verse mentions the rights and etiquettes to be observed between the individuals. Thus the verse prohibits three social evils. تو آیت نمبر 11 سے ہمیں تین باتوں کو کرنے سے منع کیا گیا: scoffing one another, defaming one another, insulting one another with nicknames. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے اس کی کسی نام سے، کسی نک نیم سے. اب یہاں پہ آیت نمبر 11 لکھی ہوئی ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. O you who believe, let not a group scoff at another group. It may be that latter are better than the former. Not let some women scoff at other women. It may be latter are better than the former. Not defame one another, nor insult one another by nicknames. How bad it is to insult one's brother after having faith. Whosoever does not repent, then such are indeed zalimun, wrongdoers. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں
نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہو کہ وہ ان سے اچھی ہوں، یعنی کمپیریزن نہیں کریں آپس میں. اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. یعنی اب یہاں پہ ہم باقاعدہ اس کی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں. ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے: لافنگ ایٹ اینی ون ڈیو ٹو اینی ڈیفیکٹ اور فالٹ. اسکوف کا مطلب ہے کہ کسی آ، کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اندر نقص رکھا ہے تو آپ اس پہ ہنسے اور اس کا مذاق اڑائیں. مثال کے طور پہ کوئی توتلا ہے یا اور کوئی کسی کو ڈس آرڈر ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس پہ اس کا مذاق اڑائیں. یہ منع گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اس کے بعد اوائڈ ہرٹنگ دی ہارٹس آف دی پیپل، اور لوگوں کے دلوں کو آ، آ، لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہیں دی جائے، جو مین فوکس ہے اس آیت کا. Narrated in Muslim that Allah do not see your faces and wealth but see your hearts and actions. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو ہماری شکل دیکھتا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کتنی دولت ہے اور وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ صرف ہمارے دلوں کو جانتا ہے اور ہمارے جو ایکشنز ہیں، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں، ان کو جانتا ہے. Not to defame one another. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Not defame one another. اس سے ہمیں حاصل ہوا کہ یہاں پہ جو لمز. Don't forget to click subscribe to get more updates.